ابتدا ہوتی ہے، جہاں ملائکہ مقربین کی عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے ملائکہ کروبیشین کے عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں سے ملائکہ کروبیشین کے عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے علی کے فضائل کی انتہا۔ یہ ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے پودوں کا عقل شروع ہوتا ہے، پودوں میں بھی عقل ہے، ہاں کوئی چیز اللہ نے عقل کے بغیر نہیں، شعور ہونا اور بات ہے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ پورے پاکستان کا مجمع اکٹھا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے لاہور والے صرف 4-5 ہی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں سے پتھر مٹی ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے پودے درخت اشجار، جہاں یہ اشجار ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے حیوان شروع ہو جاتے ہیں، جہاں حیوانوں کے عقل کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے انسانوں کے عقل کی ابتدا ہو جاتی ہے، جہاں سے انسان کا عقل ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ملائکہ کا عقل شروع ہو جاتا ہے، جہاں ملائکہ کا عقل ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ملائکہ مقربین کے عقل کی ابتدا ہو جاتی ہے، جہاں سے ملائکہ مقربین کے عقل کی انتہا ختم ہو جاتا ہے عقل، وہاں سے ملائکہ کروبیشین کے عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ کبھی سنا ملائکہ کروبیشین کون ہے؟ یہ تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا کروبیشین کون ہے؟ مولا کروبیشین رہتے کہاں ہے؟ کہا من وراء العرش، وہ عرش سے بھی آگے رہتے ہیں، مولا عرش پر خدا رہتا ہے۔ مجھے تو اللہ وہ ملا جو عرش پہ رہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نانا عرش پہ اللہ کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش ایک مقام کا نام ہے، اس عرش سے آگے ملائکہ کروبیشین رہتے ہیں، مولا آگے رہ کے کرتے کیا ہے؟ کہا ان کے 2 کام ہے، یا تو وہ 14 پر درود پڑھتے ہیں یا ان کے دشمن پہ بندہ سیداتی دور ہوئے، ہوئے شعور ہوئے، کیوں بندہ سیداتی دور ہوئے، بابا علی کو منن دیئے حیشت ہے، پہلے پیو دا پتا ضرور آؤ میرا نوجوان جناب سلیمان، ابو ذر، کمبر، بلال، مقداد، حذیفہ، ہاں یہ انگلی پہ گن لینا، یہ صحابی چل کر آ گئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مشرک بیٹھا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مشرک بیٹھا ہے، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ چپ، ہمیں پتہ ہوتا ہے کافر بیٹھا ہے، تیری تعریف کرتے ہیں وہ چپ، اور تیری رسالت کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی علی کا دشمن بیٹھا ہے، بس ہم علی کا فضائل شروع کرتے ہیں، ٹھک سے بول پڑتا ہے، رسول مسکرا کے کہتے ہیں تو جانتا نہیں اللہ کا دشمن ہو اور حلالی ہو سکتا ہے، جیسے فرعون، میرا دشمن ہو اور حلالی ہو جیسے ابو لہب ہو سکتا ہے، حذیفہ، سلیمان، ابو ذر، مقداد، کمبر، یاد رکھو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا دشمن بھی ہو اور حلالی بھی ہو۔ علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ وہ مقربین جو عرش سے اوپر رہتے ہیں، فرمایا وہ یہاں پہ درود پڑھتے ہیں، فارغ ہو کر پھر ہمارے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں، اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا، رہتے عرش سے بھی آگے ہیں۔ عرش سے آگے کی ایک بات کر لوں، لیکن بات عرش سے آگے کی، جو فرش پہ بیٹھا رہا وہ پھر بیٹھے گا، لیکن جس کے شہ پر مودت تیار ہے وہ اڑنے کی تیاری کر لے۔
اور خدا کی قسم اس دروازے پہ آ کے سجدہ کر تو صحیح، یہ تو اڑا دیتے ہیں۔ تجھے پرواز کا شوق ہے تو پھر ان کے دروازے پہ سجدہ کر، یہ اڑا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم 14 اللہ پر دلیل ہیں، جاگنا خدا کے لیے، ہم 14 اللہ پر دلیل ہیں۔ پالنے والے یہ تجھ پر دلیل کیسے بنیں گے؟ کہا تو نے دیکھا نہیں عین اللہ ان کے گھر، لسان اللہ ان کے گھر، اور کبھی دل میں یہ بات نہ لانا کہ صرف علی عین اللہ ہے، نہ 14 کے 14 عین اللہ، یہ صرف علی وجہ اللہ نہیں، 14 کے 14 وجہ اللہ، صرف علی لسان اللہ نہیں، 14 کے 14 لسان اللہ، صرف علی جنب اللہ نہیں، 14 کے 14 جنب اللہ۔ لیکن ایک حدیث تیرے رسول نے بیان کی، جو میرے نوجوان دوست جاگ رہے ہیں، خدا کے لیے سر اٹھانا، سرکار فرماتے ہیں یاد رکھنا علی صرف عین اللہ نہیں، علی عین اللہ الناظرہ ید اللہ الباسطہ، علی اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے، علی اللہ کا دینے والا ہاتھ ہے۔ یا رسول اللہ آنکھ سے تو دیکھا جاتا ہے، آنکھ آنکھ ہوتی ہے، یہ دیکھنے والی آنکھ چکر کیا ہے؟ کہا میں درس دے رہا ہوں اپنی پوری امت کو کہ جب سے وہ دیکھ رہا ہے علی کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے۔ جب سے وہ دیکھ رہا ہے علی کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، جب سے وہ دے رہا ہے، جب سے وہ بول رہا ہے علی کے ذریعے سے بول رہا ہے، وہ آدم سے بولے یا موسیٰ سے، وہ کسی کو نبوت دے یا امامت دیتا علی کے ذریعے سے ہے، وہ دیکھتا علی کے ذریعے سے ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو علی کو ابو طالب کا بیٹا سمجھ کر ڈھونکتا ہے، اور کون ہے جو علی کو عین اللہ ید اللہ لسان اللہ سمجھ کر جھکتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے، مہلت دے دی ہے اس نے اولاد آدم کو، جو مہلت ہے ایک دن اکٹھا کر کے، یہ آیت کل پڑھوں گا ادھر، قیامت کے دن اللہ کہتا ہے اکٹھا کر کے پھر تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سا بدبخت ہے جس نے دنیا میں علی کو جھٹلایا اور قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کہے گا پالنے والے کاش میں بھی ترابی ہوتا۔ خدا کی قسم پوری کائنات، بس آج اتنی نوکری قبول کرنا، کل سے پھر انشاءاللہ تمہید ختم ہو گئی، کل سے انشاءاللہ جتنا جناب کا جی چاہے گا۔ کائنات عالم کو اگر بنایا ہے تو فقط 14 کے لیے، صحیح پہ دل پہ لکھ لینا میری بات، اگر 14 نہ ہوتے پھر کائنات نہ ہوتے۔ جس کے صدقے میں تو زندگی گزار رہا ہے پھر بھونکتا ہے کہ میں اس جیسا۔ خدا کی قسم اگر امت رسول مفہوم اطاعت رسول کو سمجھ لیتی تو شاید یہ شیعہ روتے ہوئے نظر نہ آتا۔ کاش امت رسول مفہوم اطاعت رسول کو سمجھ لیتی، نہیں سمجھا، رسالت کے مفہوم کو امت نے نہیں سمجھا۔ اگر سمجھا ہوتا تو 28 رجب کو حسین مدینہ میں تھا۔ وہ تیری مودت کی نماز تھی، جیسے تو نے ادا کی مالک تیری قبول کرے۔ یہ عشق حسین کی نماز ہے۔ اور پھر رونا حسرت ہے عالیہ بی بی، کوشش کیا کرو آنسو آ جائے، اگر آنسو نہ آئے تو پھر سب چھپا لیا کرو، اور شام کی مسافرہ بیوی سے دعا کیا کرو کہ بی بی توفیق عطا فرما، میں تیری حسرت کو پورا کروں۔
کبھی اونچا نہ بولنے والی زینب